نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد 12 مہینوں میں سے جس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت اور شان حاصل ہے وہ یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا اہتمام کیا جاتا تھا، دور جہالت میں بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا کہ اگر ان کے درمیان جنگ چل رہی ہوتی، لڑائی چل رہی ہوتی، تو جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنی جنگ بند کر دیا کرتے تھے، اس مہینے کی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ تو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے درمیان ایسی رائج ہو گئی ہیں، ایسی عام ہو گئی ہیں کہ جن کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا خیال اور ہمارا تصور اس ماہ مبارک کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رنج و الم والا مہینہ ہے، رنج و غم والا مہینہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو، اور خاص طور سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو جو فضیلت اور شان حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہمارا یہ تصور، ہمارا یہ خیال اور نظریہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت تو، 10 محرم الحرام کی فضیلت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ ان سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے دماغ میں اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ یہ غم اور رنج والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس ماہ کے اندر کی نکاح نہیں کرتے، کسی تقریب میں شریک نہیں ہوتے، کسی دکان کا افتتاح نہیں کرتے، عقیقہ نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے جب ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ رنج و غم والا مہینہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیا کپڑا اس ماہ مبارک میں نہیں خرید سکتے، اور کپڑا سلا کر نئے کپڑے کو زیب تن نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر عورت ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم مہندی نہیں لگا سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، اور زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جن کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے یہ ثابت نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ ثابت نہیں، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کی زندگی سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں، ہم اس ماہ مبارک میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، تقریب میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، دکان کا افتتاح بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، نیا کپڑا دکان سے خرید کر اور اس کو سلا کر زیب تن بھی کر سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر کی عورتیں ہیں تو وہ مہندی بھی لگا سکتی ہیں، وہ سرما بھی لگا سکتی ہیں،
وہ زیب و زینت بھی اختیار کر سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کاموں کے کرنے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 10 محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیے۔ 10 محرم الحرام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم سے پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، چونکہ 10 محرم کا روزہ قوم یہود رکھا کرتی تھی تاکہ قوم یہود سے مشابہت نہ ہو پائے، اس وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یا 10 محرم کے بعد 11 محرم کا روزہ رکھنا علماء کرام مستحب قرار دیتے ہیں تاکہ قوم یہود کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام میں تمہارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم ایک قسم کا کھانا بناتے ہیں تو 10 محرم کے اندر یوم عاشورہ کے اندر ہم 2-3 قسم کا کھانا بنائیں، بریانی بنائیں، قورمہ بنائیں اور اس میں میٹھا بنا لیں۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ اگر اپنے پڑوسیوں کو پہنچا دیں، کسی غریب کے یہاں پہنچا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دسترخوان 10 محرم الحرام کے اندر وسیع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں اور رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو کام یہ کرنے چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، 2-3 قسم کے کھانے بنا لیے جائیں اور پڑوسی کے یہاں کھانا بھجوا دیا جائے، کسی غریب کے یہاں کھانا بھجوا دیا جائے اور میٹھا وغیرہ بنوا لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے سال رزق کے اندر، روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کامل شریعت کی اتباع نصیب فرمائے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔